وہ ایک اونچی ڈھلوان پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے ہونے والی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا تو جیسے دوڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بہت دور سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور شہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے وہ سب خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک وہیں کھڑا ٹریفک کی روانی کو دیکھتا رہا جب تک وہ ختم نہیں ہو گئی۔ رات گہری ہونے کے بعد چھٹنے لگی تھی اور آسمان پر سحر طلوع ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کرتا تھا جب اسے کوئی کہتا تھا کہ ٹینشن سے رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ سوچتا تھا بھلا اب ایسی بھی کیا ٹینشن کہ نیند کو ہی قربان کر دیا جائے۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غم کی رات کو نیند کیسے اڑ جاتی ہے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو قریبی مسجد سے اذان کی آواز سن کر وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گھومنے کے بعد اس نے ایک مسجد کے باہر گاڑی روکی اور اندر چلا آیا۔ وضو کیا اور نماز کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد جب سب لوگ دعا مانگ رہے تھے تب اس نے اپنی زندگی میں آسانی اور اللہ سے رحم مانگا تھا۔ وہ دعا مانگتے مانگتے رو دیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ زندگی میں ایسی کوئی خاص نیکی نہیں تھی کہ جس کے بدلے وہ کچھ مانگ سکے۔ ندامت سی ندامت تھی کہ وہ اپنا جھکا ہوا سر نہیں اٹھا سکا تھا۔ نماز کے بعد امام صاحب درس دینے لگے تھے اور وہ بھی وہیں صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کر ان کو سننے لگا۔ فی الحال گھر نہیں جانا چاہتا تھا، امام صاحب کہہ رہے تھے، اور ان کی آواز میں شائستگی اور مہربانی تھی۔ جانتے ہیں آپ لوگ صبر کرنے والوں کا بڑا اجر ہے۔ جب کوئی انسان کسی کا ظلم سہے پھر استطاعت رکھتے ہوئے بھی بدلہ لینے کے بجائے معاف کر کے صبر کر جائے تو وہ بہت ہی اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے ایسا بندہ۔ صبر کہنے کو بہت چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول کر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بل ایمان یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ پرسکون اور مدھم آواز جیسے کانوں میں مٹھاس گھول رہی تھی۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدے کی پختگی۔ انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے لفظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر والسماح، یعنی یہ صبر کر، معاف کر۔ آیان خاموشی سے نے سن رہا تھا، اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے لیکن ان کی باتوں کا مفہوم اسے بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ صبر کرو، معاف کرو۔ اب معاف تو وہی انسان کر سکتا ہے جس میں صبر ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے رویے آپ کے اندر سے نہ توڑتے ہوں۔ آپ طاقت بھی رکھتے ہوں گے ان سے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ آپ کو اس کے بدلے کا نہیں بلکہ اس کے صبر کا اجر دیں گے جو آپ نے طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر کے کیا۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے۔ ایک سیلف ریسپیکٹ نامی بلا ہر ذی روح کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کی ذات میں اس کی روزانہ کی زندگی، اس کا رہنا سہنا، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کا لباس، اس کا رویہ، اس کی خوشی، اس کا غم، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ ہم لاکھ زور لگا لیں، لاکھ زور لگا لیں، جو لباس ہم نے پہنا ہوتا ہے وہ میلا تو ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کو گندا اور میلا ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ پھر دل تو بادشاہ ہوتا ہے، اسے ہم کیوں میلا کریں لوگوں کے منفی رویے سے؟ ہم کیوں لوگوں سے حسد، کینہ اور نفرت کا رویہ رکھیں؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ خاموشی اور صبر سے سائڈ پر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسکرین پر سے ہٹ جائیں گے، اللہ ہر جگہ آپ کو تھامے گا۔ اس کے دل سے کوئی بوجھ سا ہٹ رہا تھا۔ انسان اور خطا نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مانتا وہ انسان ہی نہیں جو غلطیاں نہ کرے۔ اگر آپ غلطیاں اور خطائیں کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ خود دکھی ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگوں کے دیے زخموں کو بھلا دو، سب بھول جاؤ، بس اللہ کو یاد رکھو، سب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ ایان کو پتہ بھی نہیں چلا کب آنکھوں کا پانی اس کے چہرے کو بھگونے لگا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ ایک طاقت ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے دیے گئے دکھوں کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے جاتے ہیں تو صبر اس کو پروسیس کرتا جاتا ہے۔ آپ معاف کرتے جائیں، صبر آتا جاتا ہے، کیونکہ صبر ایویں ہی نہیں آ جاتا، صبر تو کرنے کرانے سے آتا ہے، صبر معاف کرنے سے آتا ہے۔ پھر ایک دن یہ صبر وہ طاقت بنتا ہے جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے۔ صبر کی اتنی آسان ٹیکنیک اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ صبر والے کھڑے ہو جائیں، بالکل چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے،
اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ صابرین سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مشکل ہو اسے اللہ کے حوالے کر دو، صبر کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا گیم چینجر ہے۔ تم لوگ کس بات کا گمان کرتے ہو؟ اللہ کی پلاننگ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ اگر معاف کرنا سیکھ جائیں تو ہماری اگلی منزل صرف اللہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ مل جائے تو اس کو کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن ایان سکندر اب پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ان بزرگ امام کو سنتے سنتے اس نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے کبھی جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اسے اب نہیں جاننا تھا کسی کے بارے میں، سب سمجھ آ جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ وہ سو گیا تھا اور اندھیرا آہستہ آہستہ روشن صبح میں تبدیل ہو رہا تھا، ہر طرف سویرا ہو رہا تھا۔ دوپہر کے کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مسجد کے صحن میں پایا۔ اس کے اوپر کسی نے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ چادر کو سائیڈ پر کر کے وہ اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر واپس جانے کے لیے پلٹا۔ اٹھ گئے جناب آپ؟ کسی نے بہت نرمی سے اس سے پوچھا تو اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، جی جناب۔ وہ وہی امام صاحب تھے جو صبح درس دے رہے تھے۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، چلو آؤ بیٹے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اسے کھانے کی آفر کی جسے اس نے خوشدلی سے قبول کیا۔ کل رات کا کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھا سکا تھا اور اب جاگنے کے بعد بھوک کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ مسجد والے حصے سے نکل کر اسے ایک کمرے میں لے آئے۔ اسے لگا وہ اس کمرے کو رہنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اس کا اندازہ غلط تھا۔ وہ اس کمرے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے آیا۔ سامنے ایک خوبصورت لان تھا جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ اس کے سحر میں چند لمحوں کے لیے کھویا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ مسجد اور گھر کا مشترکہ دروازہ تھا اور ان کا گھر بھی کافی بڑا تھا۔ اس نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لے آیا اور ملازم سے کھانا لگانے کا کہا۔ آئیے آئیے بیٹھیے جناب، انہوں نے محبت سے کہا اور ایان سر کو خم دے کر شکریہ کرتے ہوئے مسکرا کر بیٹھ گیا۔ کیا پہلی دفعہ اس مسجد میں آئے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو، شاید دور سے آئے ہیں۔ انہوں نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ جی دور سے آیا ہوں، ایان نے مختصر کہا۔ اسے شام سے پہلے گھر بھی پہنچنا تھا، اس لیے وہ ان سے جلدی اجازت لینا چاہتا تھا، پر ان کا پرخلوص رویہ سے بیٹھنے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا؟ وہ جیسے شاکڈ ہوا، پھر بولا ایان سکندر۔ نام بتانے پر اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت غور سے اسے دیکھنے لگے ہیں، اور اتنے ہی غور سے کمرے میں آنے والے ملازم نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بے سکون ہوا۔ آپ ایان سکندر ہیں؟ ملازم نے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ عجیب سے کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ جی، اسے بمشکل مسکرا کر جواب دینا پڑا، اور ورنہ دل کیا تھا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ وہی جسے آئس اور ہیروئن وغیرہ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ بہت اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ واقعی اتنے ہائی پروفائل کیس کا مجرم اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ایان سکندر کو وہ بات چابک کی طرح لگی، پر اب یہ ساری زندگی سننا تھا۔ جی وہی۔ ایک طویل سانس لینے کے بعد اس نے نرمی سے کہا۔ ملازم ابھی کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا پر امام صاحب کی گھوری ڈالنے پر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تو آپ یہیں میرپور میں رہتے ہیں؟ ملازم کے جانے کے بعد ان بزرگ نے پوچھا۔ وہ کیا کہتا، اب تو سچ سامنے تھا۔ جی۔ اب اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ابھی تو آپ نے کہا دور سے آئے ہیں۔ جی اسلام آباد سے آ رہا تھا، تو اذان کی آواز سنی اس لیے مسجد میں آ گیا۔ اس نے جھوٹ بولنا ضروری سمجھا۔ اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ اس کا دل کیا کہہ دے، چرس اور ہیروئن بیچتا ہوں، لیکن اس نے کہا اسٹوڈنٹ ہوں، ایئر یونیورسٹی سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائے کیونکہ ملازم دوبارہ کمرے میں کھانے کے سامان لیے اندر آیا تھا، اور وہ خاموش ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ایان نے پوچھا کیونکہ اسے ابھی یاد آیا تھا۔ سید اکرام حسین، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ملازم چلا گیا تو انہوں نے پھر کہا، ایک بات پوچھوں؟ جی ضرور۔ اس نے کھلے دل سے انہیں پوچھنے کی دعوت دی، پر سوال سن کر اس کے چہرے کی بشاشت پل بھر میں ختم ہوئی۔ میں نے سوتے ہوئے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے بہت اپنائیت سے پوچھا، اور ایان سکندر کو اپنے رونے کا اندازہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی پریشانیوں کا لوگوں کے سامنے پنڈورا باکس کھول لیا کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایان نے رسانیت سے ان کے اندازے کی تردید کی تھی۔ غلط فہمی ہو تو بہتر ہے، ورنہ آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ جیسے جاننے کا شوق رکھتے تھے، پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب اس چہرے سے سب واضح ہو رہا ہے، اور کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ وہ مشکل میں ہے، یا خدا ایسے تو رسوا نہ کریں۔
آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن ابھی مجھے گھر پہنچنا ہوگا، ضروری کام ہے۔ ان کے سوالوں کے جواب دینے سے اٹھ کر چلے جانا بہتر تھا۔ کھانا کھا لیجئے پھر چلے جائیے۔ انہوں نے اس کو مزید کریدا نہیں تھا اور وہ دوبارہ اپنا آئیے سے آفر کی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کھانا وہ خاموشی سے کھاتا رہا، پھر خود ہی بولا، آج میری بہن کی منگنی ہے۔ ایان کچھ وقفے سے بولا، اور میری بھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو ایان۔ تو کیا یہ پریشانی تھی آپ کو؟ انہوں نے فوراً اندازہ لگایا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے امام صاحب، لیکن یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، اس لیے دماغ کو چھلجا ہوا ہے۔ اس نے اب صاحب گوئی سے کہا، سب سمجھ میں آ جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، انہوں نے مختصر کہا، اور ایان صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی اور اکرام صاحب سے اجازت لے کر باہر آ گیا، اور امام صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ کچھ پرسکون سا تھا۔ خیر ابھی چند گھنٹوں بعد اس کی منگنی تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر سے کتنی کالز آئی تھیں۔ 5 بجے فنکشن شروع ہونا تھا اور وہ 15 منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ لان میں فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ ان کی طرف جانے کے بجائے پورچ میں سیٹ کو جاتی بیرونی سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں تو گھر والوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں، پر وہ گھر کی پچھلی طرف گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھ چکا تھا۔ سیکیورٹی بھی معمول سے زیادہ تھی اور کام کرتے ویٹرز بھی خوش اسلوبی سے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سجے سمرے گھر پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر وہ کمرے میں آیا تو باہر کی نسبت وہاں خاموشی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے بیڈ پر موجود کالے رنگ کا کرتا اٹھایا اور تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ خاموشی سے دل میں کرتا پسند کرنے والے کو داد دی اور نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو روحان کمرے میں موجود تھا، اور اسی کی طرح کا کالے رنگ کا کرتا اور سرخ واسکٹ میں ملبوس تھا۔ ایان نے استقبالیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں فیشل کے بغیر اتنا برا بھی نہیں لگ رہا کہ بندہ چہرے پر 12 ہی بجا لے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ کہاں مر گئے تھے تم یار؟ کتنی کالز کی، کتنے میسیجز کیے؟ جانتے ہو اتنا پریشان ہو گیا تھا میں، غصے سے کہتا روحان اس کے گلے لگ گیا۔ اچھا اچھا بس اب تو آ گیا ہوں نا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہاری منگنی نہیں ہونے دوں گا، روحان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ ایان اس سے جدا ہو کر حیرانی سے پوچھنے لگا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میں تمہیں اپنی زندگی تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پشاوری چپل پہننے لگا۔ کیوں تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ اوور ایکٹنگ کسی اور کے سامنے کرنا۔ سنو، بھاگ جاؤ۔ اس کی بات پتے کی تھی ویسے، پر ایان نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے تیار ہوتا رہا۔ وہ جڑواں تھے، اس لیے ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ بس ایان کی آنکھیں گہری براؤن تھیں اور روحان کی آنکھیں ہیزل گرے تھیں، اور ان دونوں کی آواز تھوڑی مختلف تھی، ورنہ کوئی نہ پہچان پاتا کہ ایان کون ہے اور وہ روحان کون ہے۔ چلو شاباش، نیچے میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ روحان کے کندھے تھپ تھپا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم سے خود پر اسپرے کرنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے ایان، وہ چیخا۔ ڈیڈ اسی میں خوش ہیں تو تم کچھ نہیں بولو گے۔ گاٹ اٹ؟ چلو کوٹ پہناؤ۔ ایان نے مسکرا کر کہا، بیوی آئے گی نا تو اسی کو بولنا، بلکہ آج ہی نکاح کر لو، مرے جا رہے ہو نا اقرا سے شادی کرنے کے لیے۔ تیر سے کہتا وہ وہاں سے نکل گیا اور ایان کو ہکا بکا چھوڑ گیا۔ مطلب وہ اب کس کس کو خوش کرے اور کس کس کی سنے؟ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر وہ کچھ دیر زمین کو گھورتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لینے کے بعد بولا، الصبر والسماح، صبر کر اور معاف کر۔ پھر ریسٹ واچ پہنی، جیل لگا کر بال سیٹ کیے اور واسکٹ پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں سے حدیقہ بیگم اوپر آتی ہوئی نظر آئیں تو وہ مسکرا کر کچھ سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ حدیقہ بیگم اسے دیکھتی، وہ برق رفتاری سے کمرے میں گیا، پر وہ وہاں رکا نہیں اور بیرونی سیڑھیوں کے راستے لان کی بیک سائڈ پر چلا گیا۔ وہاں ایک خوبصورت گارڈن تھا جس کے پھول اس وقت روشنی میں جگنوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں سے گلاب کا ایک پھول توڑ کر اس نے سونگھا اور محسوس کیا۔ اندھیرا ہونے کے باعث اسے کانٹے نظر نہیں آئے۔ اس کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے پر کانٹا چبھ گیا، پر وہ بے نیازی سے دونوں کو آپس میں مسلتا ہوا تیزی سے اپنے کمرے میں آیا۔ حدیقہ بیگم سیڑھیوں کے بجائے اس کے کمرے کے دروازے کے باہر نظر آئیں تو وہ مسکرایا۔ ہیلو کوئین آف ہیپینس مائی ڈیئر موم، کہتے ہوئے اس نے پھول ان کے سامنے کیا، جسے تھامتے ہوئے حدیقہ بیگم کی آنکھوں میں نمی واضح ہو رہی تھی۔ ایان نے مسکرا کر اپنی ماں کو خود سے لگایا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے سر جھکا کر پوچھا۔ اصل اداکاری تو اسے اب شروع کرنی تھی، پرنس آف مائی ہارٹ، انہوں نے ہمیشہ والا جواب دیا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ قسم سے موم، آپ بلیک ساڑی میں بالکل لڑکی لگ رہی ہیں، اس نے کہا۔ بہت مکھن لگاتے ہو، انہوں نے اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگا۔ ویسے آپ کے کنگ کدھر ہے؟ نظر نہیں آئے کب سے، اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بزی ہیں، تم بتاؤ کل سے کہاں تھے؟ انہوں نے بھی روحان والا سوال کیا۔
راستہ بھول گیا تھا، ابھی گھر کا راستہ ملا۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑایا۔ موم بھائی آپ دونوں نیچے آ جائیں، سب ویٹ کر رہے ہیں، مناہل نے ان دونوں سے آ کر کہا۔ اینڈ بھائی کانگریچولیشنز فار انگیجمنٹ۔ او مائی گاڈ، یہ تم ہو چھوٹی؟ ایان نے بھرپور حیرت کا اظہار کیا، جیسے وہ کسی دور پار کے رشتہ دار کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ بھائی میں ہی ہوں، مناہل نے ایک ادا سے کہا۔ سچ میں 10 بچوں کی اماں محترمہ لگ رہی ہو۔ تمہیں ساڑی پہننے کو کس نے کہا؟ وہ حسب عادت ہنستے ہوئے سے چھیڑنے لگا۔ بھائی آپ بھی زکوٹا جن لگ رہے ہیں، وہ جو ابھی اپنے بھائی کی نظر اتارنے لگی تھی اس بے عزتی پر غصے سے بولی، کیونکہ اس سے اپنی من پسند ساڑی کی شان میں کی گئی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ میں جو ہوں وہی لگوں گا نا، ایان نے کہا۔ چلو بھائی نیچے، اس سے پہلے کہ ہمیں بلانے کے لیے کوئی چوتھا آ جائے۔ حدیقہ نے معاملہ رفع دفع کروایا اور دونوں کو ساتھ لے کر چل دی۔ آنٹی، میرا مطلب 10 بچوں کی ماما، او سوری مناہل، میرا سیل روم میں رہ گیا ہے، لے آؤ۔ خود جائے زکوٹا جن کہیں کے، سوچ لو تمہارے آئی فون کے لیے میں ایک پیسہ اپنی پاکٹ منی سے نہیں دے رہا۔ ایان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھائی، وہ احتجاجاً بول کر فون لینے چل دی۔ موم آپ ذرا قریب ہو، ایک سیلفی ہو جائے۔ فون تمہارے پاس ہے، تم نے اس بیچاری کو فضول میں خجل ہونے بھیجا ہے۔ حدیقہ کو اس کی حرکت پر ہنسی آئی۔ آپ سیلفی لینا، وہ سیلفی کوئن ہر تصویر میں اپنا مکھڑا شریف نمودار کرنا ازحد ضروری سمجھتی ہے۔ سیڑھیوں پر ہی کھڑے کھڑے اس نے اپنے فون میں 3-4 تصویریں حدیقہ کے ساتھ لیں اور مناہل کو واپس آنے کی اطلاع دی اور حدیقہ بیگم کو لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ لان میں تو جیسے رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ تھیم یقیناً کالا اور سرخ تھا، اس لیے سب اسی رنگ میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ اسے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، کیونکہ اس کے باہر آتے ہی ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لڑکیاں تو کچھ زیادہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگیں۔ اسے بہت عجیب لگا، اور وہ ہینڈسم ہونے کی وجہ سے نظروں کا مرکز نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ اس کا جیل والا اسکینڈل اسے نمایاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں کہکے لگائے جا رہے تھے، اس کے آنے سے محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی تھی، سوائے مدھم میوزک کے۔ اس نے وسیع و عریض لان میں نظر دوڑائی۔ اونچائی پر کھڑے ہونے کی وجہ سے لان کے آخر تک اس کی نظر پڑ گئی کہ فنکشن میں کتنے لوگ شریک ہیں۔ کافی تعداد میں سیاسی اور سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ سیاسی لیڈروں کی طرح ثاقب سکندر کے ہاں اس طرح کی پارٹیز میں شراب وغیرہ نہیں پیش کی جاتی تھی، جو چیز حرام تھی وہ حرام تھی۔ اس کے علاوہ گرم ٹھنڈا ریفریشمنٹ کے طور پر بہت ہی عمدہ کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے روحان اور اسے اپنے دوست بھی ایک طرف کھڑے نظر آ گئے۔ دور سے انہیں ہاتھ ہلاتا وہ اپنے والد و تایا لوگوں کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اب اسے فرمانبردار بیٹی کی درکاری کرنی تھی۔ آگئے شہزادے، منگنی مبارک ہو، ایان نے محبت سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے بعد سکندر اور ان کے بھائیوں نے بھی ایان کو بہت گرم جوشی سے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ کا ہر گناہ معتبر ہو جاتا ہے، کیونکہ پیسہ بہت ہی معتبر شے ہے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اسٹیٹس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، اتنی آپ کی زیادہ عزت ہوگی۔ لوگوں نے عزت ناپنے کا پیمانہ دولت کو بنا لیا ہے۔ جتنا بڑا خاندان اتنی زیادہ عزت۔ عزت تو پیسے کی ہوتی ہے، اور ایان یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ منی ٹاکس، پیسہ بولتا ہے۔ جب تک وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا رہا، اس کے تایا چچا ان کے بیٹوں نے اسے بخوبی یہ جتا دیا تھا کہ اقرا سے شادی کروا کر وہ اس پر اور ثاقب سکندر پر احسان کر رہے ہیں، اور اس احسان کا بدلہ کم از کم 1-2 کنال کا گھر یا بزنس میں پارٹنرشپ تو ہونا ہی چاہیے۔ جب وہ ان کے تانا اور زوم آئینی گفتگو سے تنگ آ گیا تو روحان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ روحان تو پہلے ہی اسے لفٹ نہیں کروا رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں ایان اپنی زندگی خود برباد کر رہا ہے۔ ایان کو اس کی سوچ پڑھنا آتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جی، لاڈلے بڑے ٹشن ہیں، تبریز نے گلے ملتے ہوئے کہا تو عادتاً مسکرایا۔ کہاں یار، صرف نہا کر ہی آیا ہوں، روحان سے پوچھ لو، ایان نے بے بسی سے کہا۔ ہم جب تک لڑکیوں کی طرح پارلر سے فیشل نہ کروا لیں، ہمارے تو رنگ ہی نہیں نکلتا، اور تم ہو کہ صرف نہا کر ہی بابو بن گئے ہو۔ احمد نے بھی چوٹ کی۔ اب مجھے سمجھ آیا جناب کا پارا کیوں 7ویں آسمان پر چڑھا ہوا ہے۔ اس کے انداز ایسا تھا جیسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ سب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ ثانیہ، صبا، تم لوگوں کی پارٹنرز کہاں ہیں؟ ایان نے پوچھا۔ اس کے سیمسٹر کے پیپر چل رہے ہیں، اس لیے نہیں آئی، صبا نے بتایا۔ ویسے میں اکیلا عقل مند واقع ہوا ہوں، یا تم لوگوں کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو؟ آج وہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، شادی کی خوشی۔ پھر اس کے بعد روحان ادھر کھڑا نہیں رہا، کیونکہ وہ ایان نہیں تھا جو جھوٹی ہنسی دکھاتا۔ روحان، روحان، ایان نے اسے آواز لگائی، لیکن وہ رکا نہیں اور اندر چلا گیا، اور ایان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بغیر کوئی خوشی منائے۔ میں آتا ہوں ابھی، ان لوگوں سے بول کر وہ جانے لگا، بل احمد کی بات پر رک گیا۔ یار ایان، ہم سب جانتے ہیں کہ تو بے قصور ہے،
پھر کیوں خود کو آگ میں دھکیل رہا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا تو باقی سب کے چہروں پر بھی مذاق کا کوئی تاثر نہیں رہا۔ وہ ان 7 لوگوں کا گروپ تھا جس میں ایان، روحان، احمد، تبریز، علیزے، ثانیہ اور صبا تھیں، اور یہ گروپ ان کے اسکول ٹائم کا بنا ہوا تھا، اور ان سب کے گھر والوں کو ان کی دوستی کے بارے میں پتا تھا۔ وہ سب کبھی کبھار ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے رہتے تھے۔ اس دوستی پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ وہ 7 ایک فیملی کی طرح تھے، ایک کا دکھ سب کا دکھ، اور ایک کی خوشی سب کی خوشی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کو ایمان کی منگنی کے فنکشن پر انہوں نے کب کا انوائٹ کیا ہوا تھا، پر ایان کی منگنی کا ادھر آنے پر معلوم ہوا۔ جہنم کی آگ سے یہ آگ بہتر ہے ڈیڈ، اگر مجھے خود کو ختم کرنے کے لیے بھی کہیں گے تو میں کروں گا، وہ بھی سنجیدگی سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ سکندر انکل اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ثانیہ نے ایان کو دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا۔ باقی سب بھی کیا کہتے خاموش ہو گئے۔ اسے یقین تھا وہ بیسمنٹ میں گیا ہوگا، اسی لیے وہ بھی اندر آتے ہی فوراً نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف گیا۔ بیسمنٹ ہال میں نیلے رنگ کی بتی روشن تھی۔ گھر کا یہ حصہ صرف روحان استعمال کرتا تھا کیونکہ اسے ویڈیوز وغیرہ بنانی ہوتی تھی۔ بیسمنٹ میں ایک طرف قطار میں 3 کمرے تھے اور باقی پورے ہال میں کتابوں کے شیلف بنی ہوئی تھیں، اور نہ جانے کس کس صدی کی کتابیں وہاں موجود تھیں، اور وہ روحان کی کلیکشن تھی۔ کبھی کبھی انہیں سکندر اور شایان بھی پڑھ لیا کرتے تھے، پر ایان کو کبھی وہاں سے کتاب پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا، اور نہ اسے کوئی شوق تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف جا رہا تھا جو کہ ہال کے آخری سرے پر بنے لمبے اسٹڈی ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا خود کا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، اور روحان کا غصہ صرف نصرت کی آواز ٹھنڈا کیا کرتی تھی۔ دل پر زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، جرم صرف اتنا ہے ان کو پیار کرتے ہیں، اعتبار بڑھتا ہے اور بھی محبت کا جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں۔ اس نے اسپیکر کا والیوم بند کر دیا اور کہنا شروع کیا۔ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا ہوں، خیر مانتا نہیں ہوں، ایک الگ ٹاپک ہے، غلطی سے پچھلے 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں۔ کام کی بات تو کوئی نہیں کرتا، لیکن مجھے اس کا ایک ڈائلاگ، اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا تو روحان نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے اسے دیکھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک سیمینار میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ پر یقین ہے، اس کا یہ جملہ میرے ذہن میں اتنا پکا ہو گیا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے اللہ بہترین کی پلاننگ کر رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہو تو اللہ آپ کے لیے دنیا میں مخلص دوست بنا دیتا ہے، اور مخلص دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اور اسی وجہ سے اس نے مجھے اس دنیا میں مخلص دوست بھی دیے ہیں۔ میں کسی بھی وجہ سے مخلص دوست کھونا نہیں چاہتا، چاہے وہ ڈیڈ کے فیصلوں پر عمل کرنا ہو یا کچھ بھی ہو۔ مجھے اللہ پر یقین ہے وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ تو تم کیوں مایوس ہو رہے ہو یار؟ تم میری پاور ہو اور تم ہی مجھے کیوں توڑ رہے ہو؟ ہاں میں وہ خوش نہیں ہوں اس منگنی سے، لیکن صرف منگنی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ آج ہو رہی ہے، کل کسی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے گی، آنے والے کل میں کیا ہوگا کوئی جانتا نہیں۔ تم ہی تو کہتے ہو لائف میں ایسے ڈنٹ آنے چاہیے تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمارے پاس یاد کرنے کے لیے کچھ ہو۔ تم خوش نہیں ہو ایان، اور مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا، اور مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ میں کچھ کر نہیں رہا تمہارے لیے۔ روحان اب تھوڑا روحانسا ہو گیا تھا۔ اور تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کے لیے کہہ کون رہا ہے میرے بھائی؟ اس نے پوچھا۔ میرا دل تمہارے کی ایسی کی تیسی۔ اس کے قریب جا کر اسے گلے سے لگایا اور مضبوطی سے جکڑا۔ تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، روحان نے پھر اسے مشورہ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ خفگی سے کہہ کر اس سے الگ ہوا۔ روحان نے منت کرنے والے انداز میں شانے اچکائے۔ نہ بابا نہ، میرے بہت سے خواب ہیں جو پیسوں کی مدد سے ہی پورے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ڈیڈ مجھے آگ کر دیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ ویسے بھی اسے پیسوں کا کیا کرنا تھا؟ میں تمہیں دوں گا پیسے، جتنے بھی تم مانگو۔ روحان فوراً حاتم تائی بنا۔ تم سے مانگ کر میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا، کیونکہ جو تم کماتے ہو وہ تمہیں لگانے ہوتے ہیں، اور جو ڈیڈ سنبھال رہے ہیں وہ مجھے پیسے لگانے ہیں۔ بہت کام کی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ڈیڈ پیسہ تمہیں کیوں دیں گے؟ روحان کی 2 نمبر کی ایکٹنگ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ یار میں ایک انتہائی بیوقوف انسان ہوں، اور فضول خرچ تو میں انتہا کا ہوں، اس لیے وہ مجھے آرام سے پیسے دے دیں گے۔ اگر تم دونوں کے معاشی مسائل کی ڈسکشن ختم ہو گئی ہو تو باہر چلو، ورنہ سب لڑکیوں نے اندر آ کر دھاوا بول دینا ہے، پھر اپنی کزن کے ساتھ اسکینڈل بنواؤ گے۔ شایان نے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ان کی کٹ لگائی۔ آ رہے ہیں بھائی، اور بس اب یہ کام چھوڑ دیں، جاسوس کہیں کے، ایان نے شایان سے کہا۔ بھائی تم لوگوں کی جاسوسی کرنے کے پیسے ملتے ہیں، بھلا میں کیوں اپنی روزی روٹی کو لات ماروں؟ میں کہیں نہیں جا رہا، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈونٹ بی اے چکن روحان، لیٹس گو۔ ایان نے ڈبتے ہوئے اسے خود کے ساتھ گھسیٹا، اور شایان کے ساتھ ہی وہ دونوں اوپر آ گئے۔ باہر لان میں وہی بے فکر کہکے اور بلند و بانگ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تمہیں اقرا سے تو ملنا چاہیے، روحان کی تانا زنی شروع ہوئی تھی۔
کہاں ہے محترمہ؟ ایان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے بلیک اٹائر میں روحان نے اسے اقرا کا بتایا اور ایان نے اس کی طرف دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی لڑکی کیا پہنے، لیکن اسے بہت فرق پڑتا تھا کہ وہ عورت کیا پہنے جو اس کے نام سے منسوب ہو رہی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس طرح کے کپڑے پہنے۔ ہاں، کسی معاملے میں وہ کنزرویٹو تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے گنگ سا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظر موڑ کر روحان کو دیکھ کر پوچھا، اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ اس کی بات پر روحان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کبھی کسی لڑکی کو فیشن کے نام پر ٹھنڈ لگتے دیکھا ہے؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر بھی اسے تھوڑی سی ٹھنڈ تو لگنی چاہیے، وہ قدرے آہستگی سے بولا۔ بے وفا لوگوں کو زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی، تم فکر نہ کرو۔ خیر، ڈیڈ کی چوائس ہے، یہ بھی برداشت کر لوں گا، اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روحان ایک نیا موضوع شروع کرے۔ ایمان اور طلحہ کی منگنی پر سبھی خوش تھے اور ان بہن بھائیوں نے بہت ہلہ گلا کیا۔ ان دونوں نے تو پہلے ایمان کو انگوٹھی پہننے ہی نہیں دی اور طلحہ کو بہت زج کیا۔ اس کے برعکس جب ایان اور اقرا کی منگنی ہوئی تو سبھی خاموش تھے۔ مبارک سلامت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کا موڈ بہت بگڑ گیا۔ اقرا 26 سال کی تھی اور ایان 21 سال کا تھا۔ ایسی منگنی پر موڈ خراب ہونا لازمی تھا، پر وہ ضبط کیے جا رہا تھا۔ اقرا خوبصورت لگ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، پر ایان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دوسرا سب کزنز ایان کو تنگ کرنے لگے تو وہ ایکسکیوز کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ سب کو رشک ہو رہا تھا کہ وہ ایان سکندر کی بیوی بن رہی ہے۔ تم خوش ہو؟ وہ اپنی موم کے پاس آیا تھا اور ان کی بات پر پھیکا سے مسکرایا۔ ڈیڈ خوش ہیں؟ اس نے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی میں نے تمہارا پوچھا ہے، انہوں نے اپنی بات پر زور دیا۔ ابھی خوش نہیں ہوں موم، ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم بعد خوش ہو جاؤں، آخر کو میں بھی انگیج ہوا ہوں۔ عجیب سے انداز میں اس نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے روحان بہت بے صبرا ہے اور تم میں بہت صبر ہے، وہ اس کو ساتھ کرسی کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو پھر اس کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ یہ کام بھی اپنے باپ پر چھوڑ دو، حدیقہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ I'm feeling like a fish out of water، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تو حدیقہ بیگم مسکرائیں۔ وہ واقعی بور ہو رہا تھا، ایک تو اس کی پسند کا فنکشن نہیں تھا، دوسرے اس کے دوست کچھ ناراض تھے۔ وہ دونوں بھی باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اقرا وہاں آئی۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے حدیقہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ پورے فنکشن میں مجھ پر اب نظر پڑی ہوگی آپ کی، حدیقہ بیگم کے طنز پر ایان کی پوری آنکھیں کھلیں۔ کہکے کا گلا گھونٹ کر اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ حدیقہ بیگم کو ثاقب سکندر کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ انہیں اقرا ایان تو کیا شایان کے لیے بھی پسند نہیں تھی۔ وہ آنٹی میں کزنز کے ساتھ بزی تھی۔ ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اپنی خفت مٹانے کو اس نے کہا۔ شکریہ، میں جانتی ہوں نا، ایکسکیوز می، تم دونوں باتیں کرو، حدیقہ بیگم کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں۔ ایان نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یا پتہ نہیں تمہاری موم کو مجھ سے کیا بیر ہے، ہر وقت ہی ایسے بات کرتی ہیں۔ اب تو میں بہو بننے والی ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہاری ماں کو مجھ سے تعلقات بہتر کر لینے چاہیے؟ وہ ایان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری ماں کے بارے میں تمیز سے بات کیا کرو اور کوشش کرو ایسے بات نہ ہی کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم سے کیا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ نا ایکسکیوز می ٹو، سخت لہجے میں کہتا وہ بھی وہاں سے چلا گیا اور اقرا کی بکی سے اس لہجے پر غور کرتی رہی، کیونکہ وہ عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اسے آپ کہہ کر پکارتا تھا اور آج تم پکار رہا تھا۔ ہتک سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اتنا کافی نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ روحان اس کو کمپنی دینے ادھر آ گیا، کیونکہ وہ دور سے دیکھ چکا تھا کہ اس کے وہاں آنے سے پہلے حدیقہ بیگم اور پھر ایان وہاں سے چلا گیا۔ ویسے خوشی تو بہت ہی ہوئی تھی، پر ہمدردی بھی تو کرنی تھی۔ ایک مرتبہ شادی ہو لینے تو، تمہاری ماں کو دن میں تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام بھی اقرا نہیں۔ غصے سے مٹھی بھیجتے ہوئے وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ رہی تھی، لیکن پوری طرح سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ روحان اس کی کلائی کو زور سے پکڑ کر واپس بٹھا گیا۔ اگر یہ شادی ہو گئی تو تم رات میں بھی تارے دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں بکواس ماں کا بکواس نہیں کرنی۔ روحان نے اس کی کلائی زور سے جھڑکتے غصے سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اور طفیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ اقرا کے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ کہ کون طفیل؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ روحان کے تیور دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ صرف منگنی ہونے پر گھر والوں کا ایسا رویہ ہو گیا تھا، شادی کرنے پر تو جینا ہی حرام کر دیں گے۔ سب دیکھ رہے ہیں، کہیں غلط ہی نہ سمجھ لے۔ حد سے یہاں سے دور چلی جاؤ۔ نہیں، بلکہ ایسا کرو اپنے گھر ہی چلی جاؤ، اس سے زیادہ تو میں اپنے گھر میں برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ طفیل کے بارے میں ہم پھر بھی کبھی تفصیل سے بات کر لیں گے۔ روحان مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا اور دوسری طرف چلا گیا۔ ایان کے لیے کچھ بھی کمینے، تو اقرا کے پاس کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو احمد نے غصے سے پوچھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی، میں رکنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ اب وہ سب کے سامنے پارٹی چھوڑ کر جاتی اچھی تو نہیں لگتی نا؟ زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے، اس کے آنے پر بدمزہ تم ہی ہو رہے تھے اور اب رکنے پر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ اگر وہ لوگ اسے جانتے نہ ہوتے تو اور بات تھی،
تب جانتا نہیں تھا کہ اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ شاہ نے جھکا کر بے نیازی سے کہا، وہ دیکھو تمہاری بھابھی جا رہی ہیں۔ صبا نے کہا، جانے دو، میں نے کہا تھک گئی ہیں تو جائیں۔ گردن پر ہاتھ مارتا بظاہر لاپرواہی سے بولا، ورنہ ثاقب سکندر سے نظریں ملانے کی غلطی کر چکا تھا۔ چلاؤ طلحہ کے ساتھ شوگر لگائیں اور ایان کے ساتھ بھی۔ تبریز نے کہا، وائی ناٹ؟ سب یک زبان بولے۔ وہ سب اسٹیج کی طرف جانے لگے۔ اصل مزہ تو اب کرنا تھا ان لوگوں نے، کیونکہ ایان کی منگنی کی خبر ان میں سے کسی کے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کو اسٹیج کی طرف آتا دیکھا ایان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ 30 سال بعد۔ اچھا سنو عمر، باقی سامان ہے، تم آتے ہوئے ایک ایگ نوڈلز لے آنا۔ کچھ دیر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد پھر کہا، ہاں ہاں سارے ساسز موجود ہیں، نوڈلز بھی ہیں، پر ایگ نوڈلز اچھے پکیں گے نا۔ وہ فون پر اسے ہدایت دے رہی تھی۔ لاؤنج میں اقبال عالم، سلمہ بیگم اور عمیر بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع تو عمیر کی شادی ہی تھا، کیونکہ چند ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ وہ اپنا MBA مکمل کر چکا تھا اور اب اقبال عالم کا بزنس دیکھ رہا تھا، پر نور کی وجہ سے فی الحال وہ اسلام آباد میں ہی رہ رہا تھا۔ نور کا MBBS میں چوتھا سال تھا اور وہ ہاسٹل میں رہنے کے بجائے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اسلام آباد کا ماحول میرپور سے بہت مختلف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہاسٹل میں لڑکیوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ لڑکیاں کافی سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھیں اور اب نور اپنی حدود میں رہنا شروع کر چکی تھی۔ میرپور والا پرسکون ماحول وہاں نہیں تھا۔ گھر سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ رک جاتا تھا، زیادہ تر عمیر ہوتا تھا، اور ویکنڈ پر وہ گھر جاتے تھے یا گھر والے وہاں آ جاتے تھے۔ اس سے تھوڑا سکون مل جاتا تھا کہ سلمہ اور قرۃالعین جب آتی تھی تو صفائی کرنے میں مدد کر دیتی تھی، اور ماں تو اتنا کچھ فریز کروا لیتی تھیں کہ نور کا مہینہ نکل جائے۔ پر عمیر تازہ کھانے کھانے کا عادی تھا، اس کے لیے نور کو کافی ڈشز بنانا سیکھنا پڑا، اور اپنے شوق کے لیے اس نے چائنیز، جیپنیز اور کورین ڈشز بنانا سیکھی تھی، اور ابھی عمر کو انہی کے کچھ اجزاء لانے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا رکو میں دیکھ لوں ریڈ چلی فلیک ہے کہ نہیں۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر اوپن کچن میں آ گئی۔ اینی اور عمر بازار تھے، اس لیے وہ چاہتی تھی جو کچھ منگوانا ہے منگوا لے۔ اچھا ہے، ابھی رہنے دو تم۔ کیبن سے چیک کرنے کے بعد اس نے کہا تھا، اور ہاں ایک کافی کا جار لے آنا عمیر بھائی کا۔ اسے ابھی یاد آیا کہ کل اس نے کافی کیک بنانے میں اس کی ساری کافی ختم کر ڈالی تھی۔ اب بس کرو چڑیل، ابا کا کریڈٹ کارڈ لے کر نہیں نکلا میں گھر سے؟ وہ کچھ تنگ آ کر بولا۔ جو سامان منگوایا سب لے کر آنا، بعد میں کہاں خجل ہوتی رہوں گی میں بازاروں میں۔ اس نے عمر کو تھوڑی سی غیرت دلائی اور ایک مرتبہ پھر ساری اشیاء دہرا کر یاد دلائی اور فون بند کر دیا۔ بابا آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے میری عنایت سے ملاقات ہوئی تھی، وہ PAF میں ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی سن کر بابا، وہ اپنا خواب پورا کرنے جا رہی ہے میری طرح۔ اچھا، اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے 2 دن بعد ڈنر پر، میں چلی جاؤں نا؟ وہ اب باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد پوچھ رہی تھی۔ عمیر چھوڑ آئے گا بچے، تمہیں اور میری طرف سے بھی سلام دعا دے دینا، اور عاصم صاحب کا نمبر بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ لوگوں کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ ان دونوں کو تم نے باہر بھیج دیا اور ابھی تک خود بھی کھانا نہیں کھایا، پہلے کھانا کھا لو، سلمہ بیگم نے سے کہا، کیونکہ اب وہ انہیں کمزور نظر آتی تھی۔ آپ لوگ چائے پی لیں، تب تک وہ لوگ آ جائیں گے، اور جو آپ میں سے فرائیڈ نوڈلز کھانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے بعد میں۔ وہ کھانے والی بات کو گول کرتی سب کے لیے چائے بنانے اٹھی تھی۔ فریج سے کشمیری قہوہ نکالتے ہوئے اس نے عنایت کو کال ملائی۔ سر، آج جانا ضروری ہے، میرے بھائی کی نئی کمپنی کا افتتاح ہے۔ وہ اپنے افسر سے ذلیل ہونے کے بعد اب میجر جنرل کے سامنے پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے ضروری جانے کے بارے میں تفصیلات دے رہا تھا، پر نتیجہ وہی دھاک کے 3 پات۔ فلائٹ لیفٹیننٹ، آپ کا جانا ضروری نہیں ہے، اور کل اس وقت آپ کو ٹیسٹ کے لیے رسال پور بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی تیاری کریں، آرمی میں آنے سے پہلے کی زندگی کو بھول جائیں۔ وہ بھی اسے چھٹی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور روحان تو اس کی چھٹی کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا تھا، پھر نہ جانے کیوں اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے گھر جانا ہوگا۔ 24 سالہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آرمی کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ پاکستان آرمی کو آپ کی ضرورت ہے، جس کے لیے پچھلے 1 سال سے آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور آپ پر محنت کی جا رہی ہے۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے گھر جانا چاہیں گے لیفٹیننٹ ایان؟ جنرل کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ آفیسر ہنس رہا تھا، پر بے آواز۔ آفیسر کو اس سے منت کروانے میں مزہ آتا تھا، کیونکہ ایان سکندر بہت کم غلطی کرتا تھا، اور اب ایان سکندر اس حد تک آ چکا تھا کہ کوئی بدتمیزی کر لیتا۔ اس کا آفیسر خاصا محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ ایان کی پرسنالٹی سب سے زیادہ چیلنجنگ تھی۔ نو سر، وہ بھی ڈسپلن میں کھڑا ہو گیا۔ وہ جنرل اس کا کوئی دوست یا انکل نہیں تھا، وہ اس سے زیادہ فری ہوتا۔ لیو ناؤ، ہری اپ، اور اب آپ کیڈٹ نہیں ہیں ایان، جنرل عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، اس نے سلوٹ پیش کیا اور فوراً باہر کی طرف آ گیا۔
ایک نظر اس نے آفیسر کو دیکھا جو نظروں سے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ اگر تمہیں چھٹی مل گئی تو میں گنج کروا دوں گا، اور اگر نہ ملی تو تم پورا سال آدھی مونچھ رکھو گے۔ ایان سکندر نے بہت جوش و خروش سے چیلنج قبول کیا تھا، کیونکہ اس سے یقین تھا چھٹی مل جائے گی۔ اور اب یا اللہ ہیلپ می، باہر آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر مدد طلب کی تھی۔ آدھی مونچھوں میں وہ کیسا لگے گا؟ استغفر اللہ۔ فروری کی دھوپ اسے اچھی لگتی تھی، لیکن ابھی وہ اداس تھا تو صرف روحان کی گریٹ اچیومنٹ والے دن اس کے ساتھ نہ ہونے پر۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر کھلے میدان میں آ گیا، ایئر کرافٹ سے دور زمین پر بیٹھ گیا اور دور انجینئرز کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا جو ابھی ٹریننگ کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اداسی واضح تھی۔ گھاس پر بیٹھ کر وہ بیزاری سے اسے نوچنے لگا۔ اوئے ہیرو، اداس ہے؟ آواز پر ایان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو سورج کی وجہ سے آنکھیں چندیا گئیں، وہ نظر آ گئی تھی۔ پھر اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ عنایہ بھی اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی۔ تم سے مطلب؟ اس نے نہایت ناگواری سے جواب دیا۔ عنایہ اسی جنرل عاصم کی بیٹی تھی جس نے ابھی اس کو ذلیل کر کے بھیجا تھا۔ آپ جیسے لوگ مطلب کے لیے دوستی رکھتے ہوں گے جناب، ہم دوستی کرتے ہیں تو آخری سانس تک نبھاتے ہیں، عنایہ نے گدا سے کہا۔ باپ کو دیکھو اور بیٹی کو دیکھو، ایان بڑبڑائے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ عنایہ نے کریدا۔ اپنے فرشتوں کو۔ جاؤ یار، سر نہ کھاؤ۔ وہ تھوڑا چڑھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ میجر جنرل جان بوجھ کر اسے چھٹی نہیں دے رہے، یہ شاید اسے زچ کرنا چاہ رہے ہوں، اور وہ واقعی زچ ہو چکا تھا۔ بیبی کوئی پرابلم ہے؟ عنایہ نے بے باکی سے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، تم لڑکی ہو کر مجھ پر لائن ٹرائی کر رہی ہو؟ شرم کرو، تمہارے باپ کو پتہ چلا تو مجھے اس سیارے سے ہی باہر پھینک دے گا۔ وہ بس ایسے ہی احتیاطاً اس سے تھوڑا دور ہوا۔ کیوں؟ عنایہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ یقیناً تمہارا باپ ایک معمولی افسر کے ساتھ تمہیں نہیں بہانا چاہے گا، ہے کہ نہیں؟ اب منہ اٹھا کر جیسے آئی تھی ویسے ہی بھاگو یہاں سے۔ یہ تو ہے، معمولی آفیسر کے ساتھ بابا مجھے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ سنو، ایسا کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ استغفر اللہ، مجھ سے فلرٹ کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میں انگیجڈ ہوں۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ یا تم میں فلرٹی اور ٹائم پاس کرنے والے لڑکوں جیسا کوئی ہنر ہی نہیں ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بہت افسوس سے بولی۔ واٹ؟ ان کے پاس یہ ہنر ہے؟ ہے تو لیکن تم بتاؤ کیوں ناراض پھپھو کی طرح بیٹھے ہو؟ شریفہ نے بھی پھر کچھ کہا ہے؟ شریفہ وہ اس کے آفیسر کو کہتی تھی۔ ایان نے بیچارگی سے اسے دیکھا جو جنرل عاصم کی بیٹی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی، اور کچھ اس کی ایان سے دوستی ہو گئی تھی، اس لیے فارغ وقت میں وہ اس کا دماغ کھانے آ جاتی تھی۔ جیسے تمہیں بتاؤں گا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں واضح تلخی تھی۔ اگر مجھے بات بتا کر تمہارا مسئلہ حل نہ ہوا تو قسم سے وعدہ پورا سال بات نہ کرنا۔ بہت بڑی بات کہہ رہی ہو، سوچ لو۔ اس کی بات پر عنایہ ہنسی۔ ہم پیدا ہی بڑی اور بات اور بڑے کاموں کے لیے ہوئے ہیں، پی ایف کے جوان ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ایان اس کے ڈائلاگ پر بس نفی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن جو بھی تھا، عنایہ ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی لڑکی تھی جو ہر وقت کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یار تمہارے خڑوس بابا سے ہفتے کی لیو لینے گیا تھا لیکن مان ہی نہیں رہے۔ اچھا سوری، میجر عاصم سے۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں اور آج پاپا کے ساتھ صبح سے مغز ماری کر کے تھک چکا ہوں، لیکن وہ انسان جسے میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، میرا بس نہیں چل رہا اور اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں۔ وہ زور و شور سے غیبت کرنے لگا۔ بس اتنی سی بات تھی؟ عنایہ نے یوں کہا جیسے ایان نے اسے بتایا ہو کہ اس نے گلاس توڑا ہے اور وہ اس کے پیسے بھی دے گا اور اپنی بات پر شرمندہ بھی ہے۔ تمہارے لیے اتنی سی بات ہوگی، میری تو جان پر بنائی ہے، پر سر عاصم کے لیے جو اصول ہے وہ اصول ہے۔ لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک دن کی چھٹی دلاتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اپنے باپ کی برائی سن کے۔ اس کے مطابق برائی اس کی کرنی چاہیے جو واقعی بڑا ہو۔ میجر جنرل عاصم تو پھر میجر جنرل عاصم تھے، ان کے بارے میں سن کر اسے فخر ہوتا تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کے علاوہ جو بھی شرط ہے مانوں گا، لیکن میرا کام کر دو۔ سوچ لو، پھر سیوک بھی مانگ سکتی ہوں۔ بظاہر اس نے لالچی بنتے ہوئے کہا۔ میرا باپ اتنا امیر ہے کہ ان پیسوں سے تمہیں میں سیوک خرید کر دے لوں، فقیرنی کہیں گی۔ جاؤ اب جلدی۔ ڈیل ڈن۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ایان کھڑے ہو کر اس سے مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایان نے بھی کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم نے میرے یہاں کام کر لیا تو آج سے میں تمہارا پکا بھائی۔ ایان نے کہا۔ جی نہیں، آپ جیسے ہینڈسم بھائی نہیں بلکہ بوائے فرینڈ رکھے جاتے ہیں، عنایہ نے تنزن کہا، پر وہ تعریف پر اسے گرل فرینڈ بننے کی پیشکش ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ظالم لڑکی، اب جاؤ بھی۔ اس نے جیسے سر سے اتارنے کا کام کیا۔ کہاں جاؤں؟ اس نے گویا بھول ہی کیا کہ اس نے جانا کہاں تھا۔ جہنم میں۔ وہ غصہ ہوا۔ وہ تو آپ کے ساتھ جاؤں گی نا ایان؟ اوپا۔ اس کے اوپا کہنے پر ایان بہت زور کا ہنسا، پھر ہاتھ سے بھاگنے والے انداز میں جانے کو کہا۔ اوپا۔ وہ ہنستے ہوئے بھاگی پڑی۔ اوپا کورین ٹین ایجرز میں بہت مقبول لفظ ہے جو خود سے بڑے لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام زبان میں اس کا مطلب بھائی ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل کورین لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کو بھی اوپا کہتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دماغ سے فارغ لڑکی اب کچھ الٹا سیدھا کام ہی کرے گی۔
لیکن پھر بھی اس نے دعا کی کہ وہ مان جائے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ بورڈنگ میں رہتے رہتے اسے گھر والوں سے دوری کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ روحان ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر جس جگہ وہ دونوں ہوتے تھے وہ جگہ فیملی بن ہی جاتی تھی۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد ایان نے اسی کو بطور پروفیشن لیا، پر روحان نے اسے سائڈ کی ڈگری کے طور پر رکھا۔ ایک سال سے وہ دونوں الگ الگ جگہوں پر چلے گئے تھے، کیونکہ محبت اپنی جگہ، انہیں کچھ بننا بھی تھا، اور ایان نے بطور ایروناٹیکل انجینئرنگ اپنی سروس پاک آرمی کو دینے کا سوچا تھا، جبکہ اس کے برعکس روحان کسی کے ماتحت کام کرنے والا انسان نہیں تھا، اور چھوٹی عمر سے ہی زیادہ کریٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے مستقبل کے گول ایان سے مختلف تھے۔ اس نے چھوٹی عمر سے ہی تقریر کرنا سیکھا تھا، اور پھر جب وہ بولتا تھا تو دنیا سنتی تھی، اس لیے وہ چھوٹی عمر میں ہی ینگسٹر کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کرنے لگا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک کم عمر موٹیویشنل اسپیکر بھی بن چکا تھا۔ ایک سال پہلے اسے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر کا ایوارڈ انٹرنیشنل یوتھ کونسل کی جانب سے دیا گیا تھا۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر تو تھا، لیکن اس کی تقریروں میں زیادہ تر رب سے تعلق آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف رجحان اس کا بچپن سے تھا۔ وہ بہت سوں کو انسپائر کرتا تھا، لیکن اسے صرف ایان انسپائر کرتا تھا۔ ایان کی ذات میں ایک ٹھہراؤ تھا، وہ ہر کام کے پیچھے دوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ ان چیزوں پر اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا تھا جہاں اسے پتا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، پر روحان ایسے کام بہت شوق سے کرتا تھا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل ایان کی نسبت کافی وسیع تھا، لیکن اس کے دوست چند ہی تھے جو سب تقریباً ایان کے بھی دوست تھے۔ خوبصورتی اور پروقار شخصیت ان کو ورثے میں ملی تھی، کیونکہ ان کے والدین بھی تیکھے اور گہرے نقوش کے مالک تھے۔ ان کی فیملی کی جان ان دونوں میں بستی تھی، کیونکہ ہر محفل کی رونق اور ہر فنکشن کی زینت وہ دونوں تھے۔ ان دونوں کو زیادہ نمایاں ان کا جڑواں ہونا بناتا تھا، کیونکہ آنکھوں کے علاوہ ان کے چہرے کا ہر نقش ایک جیسا تھا۔ موجودہ دنوں میں ایک فرق یہ آیا تھا کہ ایان داڑھی نہیں رکھتا تھا، اور روحان اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی رکھنے لگا تھا۔ ایک دن کی چھٹی وہ ابھی لے رہا تھا، لیکن اسے ایمان کی شادی کے لیے بھی چھٹیاں لینی تھی، اور پھر بات وہیں آ کر رک جاتی تھی کہ چھٹی ملے گی کیسے۔ ہو گیا مسٹر تمہارا کام؟ عنایہ کی آواز پر وہ حال میں آیا۔ پہلے تو شکی نگاہوں سے اسے گھورا، آیا کہ سچ کہہ رہی ہے یا نہیں، پھر مذاق کی رمق اس کے چہرے پر نہ دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ مان گئے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ اب کیا اسٹیمپ لگوا کر لاؤں؟ مان تو گئے، لیکن فضول میں تمہاری وجہ سے مجھے اتنا بڑا لیکچر سننا پڑا۔ ماننا ہی تھا تو پہلے کہہ دیتے، اور تم بھی میرا کام کرو گی، لیکن ابھی معاف کیا جاؤ، بھائی کی کمپنی کا افتتاح ہے۔ کان کھجاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ ٹی وی پر لائیو آئے گا، ضرور دیکھنا، ویسے یاد کروانا نہیں بھولا تھا۔ اچھا ہے، ریٹنگ کے لیے تم لوگ میڈیا کو بھی بلوا لو، اور میں نہیں دیکھ رہی کیونکہ فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا میرے پاس، اور پھر تم ہینڈسم بھائی بنے ہو، بوائے فرینڈ بنتے تو اور بات تھی۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ اچھا سنو، پھر کچھ توقف سے بولا، تمہارا وہ بھائی کیا نام ہے؟ روحان؟ ہاں، وہ بھی بالکل تم جیسا ہے نا؟ اس کے ساتھ سیٹ کروا دو مجھے۔ ایان نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ لا حول ولا قوت، وہ تم جیسوں کو ایک کے بعد دوسری نظر بھی نہیں دیکھے گا۔ کیوں اتنی پیاری ہوں میں؟ ایان کی بات کاٹ کر اس نے پوچھا۔ میں تو پھر بہن کہا ہے، وہ تو تمہیں بیٹی کہے گا۔ ایان نے بات مکمل کی۔ عنایہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ اللہ معافی، وہ کوئی 50 سال کا بوڑھا ہے؟ عنایہ نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، وہ 24 سال میں بھی 50 سال کے لوگوں والی سوچ رکھتا ہے۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکا کر کہا، تو دونوں بھائیوں میں نارمل لڑکوں والے جراثیم بہت کم ہیں۔ یار لائف انجوائے کرو اپنی، اس قوم کی بھلائی کا سوچ رہے ہو جو خود کی اصلیت نہیں جانتی۔ لائف انجوائے کر رہے ہیں اپنے پیشے سے محبت کر کے، اور پھر اس طرح ہم کچھ بڑا کر پائیں گے۔ عام لوگوں کی زندگی گزارنی ہو تو گھر بیٹھ کر ہی گزار لینی چاہیے۔ اب میں یہاں کھڑا رہا تو تم نے میری معصوم قوم کو کہہ دینا ہے کہ انہیں اپنا انڈیپینڈنس ڈے بھی یاد نہیں، میں آفیسر کو کچھ یاد کروا کے جاؤں۔ وہ عنایہ کو جانتا تھا وہ صرف مذاق میں کہہ رہی ہے، ورنہ اس کی اپنی خود کی سوچ بھی بہت برائٹ تھی۔ البتہ ایان کی معصوم قوم سے اسے واقعی شکایتیں تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ اس ملک کی حالت ڈاگ ایٹ ڈاگ جیسی ہے۔ تم دونوں گھر میں ٹکنے والی شے ہی نہیں ہو، عنایہ نے نتیجہ اخذ کیا۔ تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو، میں جا رہا ہوں۔ ایان نے اس کے سر پر چپت لگائی اور دوسری طرف بھاگ گیا۔ چھٹی ملنے کی خوشی میں سے یونیفارم چینج کرنے کا بھی دھیان نہیں رہا۔ عنایہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تم جس لڑکی کا مقدر بنو گے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی، اس نے مسکرا کر خود سے کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت یا عشق کر بیٹھی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایسی کشش ضرور تھی کہ وہ اسے دیکھتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ ایان سے دوستی سے دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ صرف ایان کے لیے اپنے والد سے خاصی ڈانٹ کھا جاتی تھی، پر خیر ایان کے لیے کچھ بھی۔ باب نمبر 2، چینج آف ہارٹ۔ جب دیکھو کوئی اپنا
کھول دو روح کے راز، دیکھو پھول تو گاؤ جیسے بلبل بآواز، لیکن جب دیکھو کوئی دھوکے و مکاری سے بھرا، لب سی لو اور اب بنا لو اپنے آپ کو بند کھڑا۔ وہ پانی کا دشمن ہے، بولو مت اس کے آگے، توڑ دے گا وہ گھڑے کو جاہلی کا پتھر اٹھا کے۔ نامعلوم۔ کنزہ لگاری کی روحان سکندر سے پہلی ملاقات بہت سرزری سی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی دوست علیزے کی کزن تھی، لیکن علیزے کے برعکس وہ کافی بولڈ تھی۔ آج علیزے کے ساتھ کنزہ کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ علیزے نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ بھی آنا چاہتی تھی، تو وہ اسے لے آئی۔ اسے کیا اعتراض ہونا تھا علیزے کے مہمان پر؟ اس نے بھی باقی مہمانوں کی طرح کنزہ سے رسمی سلام دعا کی۔ آج روحان نے ان سب لوگوں کو دعوت دی تھی جو پچھلے 2 سالوں سے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن سے وہ پچھلے کئی سالوں سے مل رہا تھا، جو اس کے قدم قدم پر ہمت بندھا رہے تھے۔ آج کی تقریب میں زیادہ تعداد پروفیسرز کی تھی، جو استاد تھے، معلم تھے اور سب سے بڑھ کر روشنی تھے۔ اس کے علاوہ اس کی ٹیم تھی جو کاؤنسلنگ کے سلسلے میں نوجوان قوم کی مدد کر رہے تھے، اور وہ تھے جنہوں نے اس ادارے کو کھڑا کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ مہمان خصوصی تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آج کی تقریب کا دعوت نامہ بہت سے سیاستدانوں کو، سفیروں کو، بیوروکریٹس کو، صنعت کاروں کو اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو دیا ہوا تھا، کیونکہ ہر شعبے کے لوگوں کے ساتھ اس کی اچھی پہچان تھی۔ آج اس کی کمپنی DOP یعنی ڈائمنڈز آف پاکستان کے نام سے آج اپنا افتتاح کرنے جا رہی تھی، جس میں وہ صرف ان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کر رہا تھا جن کے اندر پوٹینشل تھا، لیکن وہ ریسورسز نہ ہونے کا رونا روتے تھے۔ وہ نوجوانوں کی ایک ٹیم بنا رہا تھا جو بے غرض ہو کر کام کرنے جا رہے تھے۔ اسے نوکر نہیں چاہیے تھے، اسے ٹیم چاہیے تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ٹیم کو کس طرح لیڈ کیا جاتا ہے۔ اس برانچ کی بنیاد رکھنے کے لیے فی الحال اس نے صرف اپنے گھر والوں سے پیسے لیے تھے یا کچھ اپنی سیونگز تھیں۔ وہ اب ثاقب سکندر، شایان، ایان اور حدیقہ بیگم کا قرضدار تھا۔ علیزے اور باقی دوستوں نے اس کی مالی مدد کرنے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے کسی سے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت وہ مالی طور پر مستحکم تھا، آگے یقیناً اسے فنڈز کی ضرورت پڑنی تھی، اور اس وقت کے لیے اس نے اچھے دوست بنائے ہوئے تھے۔ آج وہ خوش تھا کہ اس کی محنت کا نتیجہ آنے والا ہے۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر بھی اسے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ لوگوں کو آگاہی دینا چاہتا تھا کہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں اسے پورا بھی کر سکتے ہیں، اور روحان سکندر ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہے۔ کیا وہ روحان تم پریشان ہو؟ علیزے کافی دیر سے اس کی بے چینی محسوس کر رہی تھی، اس لیے اب اس کے پاس آ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو سلیقے سے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ قد کاٹ میں وہ روحان کے برابر ہی آتی تھی، اور ہاتھ میں اس کا فیوریٹ مگ تھا جس میں گرین ٹی تھی۔ مختلف اقسام کی چائے علیزے کو ہمیشہ فریش کرتی تھی، لیکن آج چونکہ دماغ کو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ گرین ٹی کے ساتھ تھی۔ آج کی تقریب کی ساری تیاری کے ساتھ اس کے گروپ کے دوستوں نے مل کر کی تھی۔ ملک کی جانی پہچانی شخصیات وہاں موجود تھیں، اور غیر ملکی سفیر بھی اس وقت جوانوں سے بات چیت میں مصروف نظر آتے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا کیونکہ فنکشن شروع نہیں ہوا تھا۔ ایان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا، اور شایان بھائی فنکشن شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن میں انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ آر یو سیریس؟ اس نے ہلکی زبردستی کی مسکراہٹ سے علیزے کو دیکھا۔ تم بھی حد کرتے ہو روحان، ادھر دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور تم ایان کے لیے فنکشن نہیں شروع کر رہے۔ کامن سینس استعمال کرو۔ ایان عام انجینئر نہیں ہے، وہ پاکستان آرمی میں ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے چھٹی دے دیں گے؟ وہ ٹپکنے والے انداز میں اسے حقیقت دکھا رہی تھی، کیونکہ وہ کافی حقیقت پسند اور صاف گو لڑکی تھی۔ وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، مجھے یقین ہے وہ آئے گا، اور روحان نے کہا۔ علیزے نے مزید خفگی سے اسے دیکھا۔ تم ان لوگوں کے لیڈر کیسے بنو گے جب تم خود صرف ایان پر ڈیپینڈنٹ ہو؟ میں اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں صرف اس کو یہاں آج کے فنکشن میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر آج ایان آیا تو تم کمپنی کا افتتاح نہیں کرو گے؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بس 7 بجے تک ویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا وقت قیمتی ہے روحان، ٹھیک اسی طرح ان سب کا وقت بھی بہت قیمتی ہے جو اپنے ہزاروں کام چھوڑ کر آئے ہیں صرف تمہارے انویٹیشن پر۔ بات کو سمجھو، بعد میں تھوڑے سے وقت میں سب مینیج نہیں ہوگا۔ اچھا چلو 6:30 تک ویٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھے چند دن پہلے کہا تھا کہ وہ آئے گا، اور میں خود اس کے یونٹ بھی گیا تھا آفیسر سے بات کرنے۔ وہ تشویش میں مبتلا تھا۔ میں 5 منٹ بعد فنکشن شروع کرنے کے لیے ہوسٹ کو اسٹیج پر بھیج دوں گی، بی ریڈی۔ وہ حتمی فیصلہ سناتی وہاں سے چلی گئی۔ روحان نے اسے آواز لگانی چاہیے، لیکن کسی کے بلانے پر اسے کسی دوسری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ 5 بجے لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، پھر بھی وہ جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج ایان کے لیے وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ پہلے سے ٹیکسی نہیں ملی، اور جب ملی تو وہ MM عالم روڈ پر ہونے والے کسی مظاہرے کی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گیا، اور جب ہوٹل پہنچا تو تقریب شروع ہو چکی تھی۔ خود کو کافی ملامت کرنے کے بعد وہ اندر جانے لگا تو اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی، وہ اسی نیلی وردی میں تھا۔
ڈیم اٹ ایان، ڈیم اٹ، اپنے سر پر چپت لگاتا وہ خود سے بڑبڑایا۔ اب نئے کپڑے لینے اور پھر تبدیل کرنے کے لیے کسی بوتیک جاتا تو بہت وقت ضائع کر دیتا۔ پرسوچ نظروں سے ارد گرد دیکھا تو دروازے پر کھڑے گارڈ مین اسے ہی دیکھ رہے تھے اور ہنس ایسے رہے تھے جیسے کسی مسخرے کو دیکھ لیا ہو۔ سلام، مجھے پتا ہے آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ واش روم کس طرف ہے؟ ان کے قریب جاتا وہ خشمگین مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے واش روم تک اس کی رہنمائی کر دی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تو خود کو دیکھ کر خود بھی ہنسی آ گئی۔ اس سر سے پیر تک مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ پانی کی مدد سے بال ٹھیک کیے اور فنگر کام کر کے انہیں سیٹ کیا۔ اپنے شیڈز نکال کر آنکھوں پر چڑھائے اور تھوڑا سا چل کر خود کا جائزہ لیا۔ بوٹوں پر نظر پڑی تو لگا کہ ابھی تیمم کر کے آئے ہیں۔ سوری، اس 5 اسٹار ہوٹل کے واش روم کے ٹاول سے اس نے اپنے بوٹوں کو چمکایا اور باہر آ گیا۔ اس ساری کارروائی میں مزید وقت برباد کر چکا تھا۔ 8:30 بجے جب وہ داخلی دروازے سے اندر آئے تو روحان اسٹیج کی طرف جا رہا تھا اور اس کے لیے تالیاں بجائی جا رہی تھیں۔ ایان نے اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ اتنے بڑے ہال میں موجود لوگوں میں سے صرف 6 لوگوں نے سیٹی بجانے والے کی طرف دیکھا تھا اور ان میں روحان بھی شامل تھا۔ ایان نے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا آگے ہو کر گویا اسے خراج تحسین پیش کیا تو وہ روسٹرم پر مائک سیٹ کرتا مسکرایا۔ وہ آخری سیٹوں پر بیٹھی علیزے کے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ سچ شکر ابھی اس نے اسپیچ شروع نہیں کی تھی۔ روحان ہینڈسم لگ رہا ہے، اسٹیج کی طرف دیکھتے اس نے تبصرہ کیا۔ علیزے نے بس اسے چند سیکنڈ گھورا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ ناراض ہے۔ تمہیں سیلون کا اور بوتیک کا بھی چکر لگا کر آنا چاہیے تھا۔ علیزے کی نظریں بھی اسٹیج پر کھڑے روحان پر تھیں۔ تم اسے نظر لگاؤ گی، اسے ایسے دیکھنا بند کرو یا آنکھیں بند کرو۔ اس کا طنز اگنور کرتا وہ معمول کے انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، جس کے لیے ساری دنیا کا خوبصورت منظر روحان کو کامیاب دیکھنا تھا۔ کالی نظر رکھنے والے ابھی آئے ہیں۔ ہم تو صبح سے ساتھ ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بھی میری نظروں کی وجہ سے کسی کارپٹ پر نہیں گرا۔ اسٹیج پر روحان ابتدائی جملے بول رہا تھا۔ ویسے یہ تم دونوں میچنگ کس خوشی میں کر کے آئے ہو؟ اتفاق سے وہ اسے گھور کر بولی۔ اوکے، میں نے کچھ غلط نہیں سمجھا اور نہ میں نے تمہارے وائس نوٹ سنے تھے۔ ایان خاموش رہو۔ وہ غور سے روحان کو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایان کی بات پر وہ شرمندہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس کی حرکتوں کو جانتی تھی۔ روز ہی تو اسے سنتی ہو۔ وہ اسے زج کرنے سے باز نہیں آیا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ آج کے دن کو ہم نے تمہاری وجہ سے برباد سمجھا تھا۔ وہ واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہا تھا، روز ہی تو اس سے بات کرتی ہے۔ یا آئی ایم بلو آئیڈ بوائے فار ہم۔ ہاں، میں اس کے لیے خاص ہوں۔ علیزے کے طنز کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ شش! وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ پروجیکٹ شروع کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن پیس آف کیک بھی نہیں تھا۔ مشکل اس لیے نہیں تھا کیونکہ میری لیگ پولنگ کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، اور آسان اس لیے نہیں تھا کیونکہ راتوں کو کافی کے درجن مگز کے ساتھ جاگتے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، اٹس مائی چوائس۔ جب آپ کو منفی رویوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو آپ کے اندر ایک ہائی لیول کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور میں اسی کی پیداوار ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً اس وقت مجھے بہت خوش قسمت تصور کر رہے ہوں گے کیونکہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، اور ہماری سوسائٹی میں تو وہ شخص بہت ہی لکی مانا جاتا ہے جس کا باپ ثاقب سکندر جیسا امیر ہوتا ہے، اور آف کورس مجھے بھی لکی مانا جاتا ہے۔ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے کہ کوئی انسان پیسے سے خوش قسمت نہیں ہو جاتا۔ میری ڈکشنری میں خوش قسمت کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت ہو اور آپ کے آگے خوش آمدید لوگ ہوں اور ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ میری لغت میں خوش قسمتی وہ ہے جس کو ہر روز اللہ کی طرف سے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو، اس کے پاس جو ہو کم از کم وہ اس سے مطمئن ہو، بہتر کی کوشش کرے لیکن خواہش نہ کرے، لالچ نہ کرے، وہ اپنے رشتوں کو مخلصی سے نبھا رہا ہو۔ آف کورس میں خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے پاس قرآن پاک کو کھولنے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات میں میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا کہ اس کام کے پیچھے میں نماز چھوڑ دوں۔ میں خود سے جڑے ہر رشتے سے مخلص ہوں الحمدللہ۔ سو میں یہ کہوں گا کہ اپنی ترجیحات بدلیں، چیزوں کو کیٹیگرائز کریں، پہلے اللہ، پھر اللہ کا بندہ اور پھر اپنی ذات۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ روحان سکندر بھی ان موٹیویشنل اسپیکرز میں سے ہے جو خود تو تقریریں کرنے کے 2 لاکھ لیتا ہے پر ہمیں کہتا ہے کہ پیسے کا کیا کرنا ہے، آخر میں مر جانا ہے۔ وہ ہنسا تو ہال میں تالیاں گونجی تھی۔ پہلی اسٹیٹمنٹ پر نو کمنٹس، پر آپ لوگ کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اللہ سب کی روزی میں برکت دیں، لیکن کسی کا حق مار کے نہیں، حرام کما کے نہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ اوکے، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، ورنہ سب نے کہنا ہے کہ مولوی جہاں کھڑا ہوتا ہے اپنا فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور کوئی نہیں بلکہ ہر کوئی اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا تھا۔ سب سے اہم بات تو میں آپ سب کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کمپنی کرنے کیا جا رہی ہے۔
جس پروجیکٹ پر ہم نے 2 سال لگائے ہیں، آخر اس کا نتیجہ کیا ہے، جو کہ میری ٹیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں ٹائیگرز؟ اس نے اپنی ٹیم کے 50 لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف الگ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک طرح کے یونیفارم میں ملبوس مرد و عورت تھے جو روحان کے لیے دل میں بہت عزت اور خلوص رکھتے تھے، اور سبھی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے۔ پورے ہال میں ان لوگوں کے لیے تالیاں گونجیں۔ روحان انہیں اپنا کام شروع کرنے کا اتنا بہترین پلیٹ فارم مہیا کر رہا تھا کہ اور وہ لوگ جانتے تھے کہ آج کے دور میں اتنا بے غرض کوئی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کوئی ان سب کو جانتا ہے؟ یقیناً نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سب ہمارے اس ملک پاکستان کے 50 مختلف شہروں کے لوگ ہیں۔ کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور، ملتان، فیصل آباد، مظفر آباد، بلکہ کوئٹہ، سبی، سوات اور سماہنی والی سائڈ سے بھی ہیں۔ ان سب میں صرف ایک چیز کامن تھی کہ میں نے ان سب کو بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میں نے جتنے پاپڑ بیلنے کے بعد ان لوگوں کو ڈھونڈا ہے، یہ میرے دوست، میری فیملی بخوبی جانتے ہیں۔ خیر، یہ کامن چیز نہیں تھی، کامن ایک چیز تھی، ان کا اور میرا نظریہ۔ اگر 2 لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے ہم لوگوں نے دن رات محنت کی ہے، اور اس محنت کا نتیجہ ہمیں بہت پازیٹیو ملا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ میں چاہوں گا ایک نظر آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں، پھر آپ سب کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ اصل میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ چلاتے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ ہال کی لائٹس بند ہو گئیں اور پروجیکٹر پر احمد نے ویڈیو چلائی۔ ویڈیو چلتی جا رہی تھی اور وہاں موجود تمام حاضرین ان کی سٹرگل پر داد دیے بنا نہ رہ پائے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر پانی پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ احمد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ کئی جگہوں پر وہ بہت سے لوگوں سے رہنمائی لیتا تھا، اور اس کو جہاں مدد کی ضرورت پڑی تھی، اس نے پروفیسرز اور دوستوں سے پوری مدد حاصل کی تھی، اور ایان کا ہر مشورہ اس کے لیے معتبر ہوتا۔ ویڈیو میں شروع کے لمحات میں روحان کی ان لوگوں سے ملاقاتیں تھیں، پھر کوئی اپنا آئیڈیا بتا رہا تھا، کسی نے اب تک کیا کام کیا تھا، سب کو ایک میٹنگ پوائنٹ پر اکٹھا کرنا، کسی پرانی اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک جگہ کے بارے میں سب کے تبصرات، ڈی او پی کے پروجیکٹ پر ہونے والا کام، اس میں مستری مزدوروں کا اپنے وقت سے زیادہ کام کرنا، روحان کا اکثر مزدوروں کے آنے جانے کی ڈیوٹی خود ادا کرنا، بلڈنگ کے لینٹر پر بیٹھ کر ان سب کے ساتھ کام کرنا، بہت کم وقت میں بہترین اور جدید بلڈنگ کا تیار ہو جانا، اس آخری جگہ پر آخری دنوں میں انٹیریئر ڈیزائننگ کروانا، وہاں فرنیچر سیٹ کروانا۔ زیادہ تر فرنیچر انہوں نے ریسائیکل کر کے وہاں رکھا تھا، یعنی جس کے گھر میں جو فالتو چیز تھی انہوں نے وہ اٹھا کر وہاں لائی اور پھر کاریگر سے اسے نہیں جان دی۔ آخری دنوں کی سخت محنت جس میں ان میں سے کئی لوگ راتوں کو وہیں رک کر کام کرتے رہے، ساری رات کام کرنے کے بعد صبح کے وقت چند منٹوں کا ریسٹ، کوئی صوفے پر تو کوئی کارپیٹ پر پڑا خراٹے لے رہا ہے اور کوئی کرسی پر پورا سونے کی کوشش میں۔ ڈی او پی کی برانچ مکمل تیار ہونے کے بعد اس سب کی خوشی، آخری ماہ میں فائنل پیپر ورک، فائنل پرنٹنگ، کون کس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا، اس کو چلانا کیسے ہے، سب پر میٹنگز اور ایک فائنل ڈنر جو روحان کی طرف سے صرف اس کی ٹیم کے لیے تھا، اور آج اس کمپنی کا باقاعدہ طور پر افتتاح۔ 8 منٹ کی ویڈیو نے اس کے ویژن کو سب پر واضح کر دیا تھا، اور اس 8 منٹ کی ویڈیو کو بنانے کے لیے انہوں نے 2 سال کام کیا تھا۔ یقیناً یہ ان سب کی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی، اور وہ اس پر اللہ کا شکر گزار تھے۔ کتنی دیر تک ہال میں سب تالیاں بجاتے رہے تھے۔ ویڈیو ختم ہوئی اور وہ ایک مرتبہ پھر بولنا شروع ہوا۔ امیزنگ ورک چھوٹے سٹار۔ جس بچے نے ویڈیو بنائی تھی روحان نے اسے داد دی۔ میں آپ سب کے سامنے 2 سے 3 ٹائیگرز کے ویژن کو رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ سب ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ میری ٹیم میں بختاور خان شامل ہیں جو ملیشیا کی جانی پہچانی یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹروناس سے تعلیم یافتہ ہے، اور یہ میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور قابل ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر نہیں ہے، میں تو اسے ناشکری کہوں گا۔ آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ ان کی ساری تعلیم اسکالرشپ پر تھی، اور وعدے کے مطابق یہ واپس آ کر پاکستان کو سرو کر رہی ہیں، جو کہ اکثر اسکالرشپ پر باہر جانے والے نہیں کرتے۔ میں تو کہوں گا اٹس حرام۔ ایون کوئی آپ پہ انویسٹ کر رہا ہے اور آپ اس سے پے بیک نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیمرہ بختاور پر سیٹ ہوا تو وہ مسکرا کر روحان کو سنتی پائی گئی۔ اسی لیے کہا تھا میرے بھائی کو بک کر لو، وہ آخری سیٹوں پر تھے، اس لیے اسٹیج پر نصب بڑی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، جیسے سینما آئے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ ابھی نہیں ہے، پر ساتھ کام کرنے سے مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ جیلسی ٹائپ کی بات کرے، لیکن علیزہ یونیورسل پیار کرنے والی لڑکی تھی، نو ہیٹ، صرف پیار۔ وہ آپٹیمسٹک ٹائپ کی لڑکی تھی، وہ ایک اثار مند لڑکی تھی۔ کیوں؟ یہ وقت بتائے گا۔
وہ شادی شدہ ہے۔ ایان کے ہونٹ اوہو میں سکڑے۔ شادی شدہ سے تو وہ واقعی جیلس نہیں ہو سکتی تھی۔ اسٹل یو ہیو اے چانس، ایان نے شانے اچکا کر کہا۔ ان کے اکیڈمک کیریئر کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کو پتہ ہی کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹ کھولنے کا سوچا ہے جہاں دنیا کی تقریباً 20 زبانیں سکھائی جائیں گی۔ چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے انگریزی زبان بولنا کولنس کی علامت ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس کولنس کو مزید اڈاپٹ کریں۔ بختاور خود دنیا کی 5 زبانیں بول سکتی ہیں، اردو اور باقی علاقائی زبانوں کو چھوڑ کر یہ روسی، اسپینش، ترکش اور چائنیز اور جرمن بول سکتی ہیں، اور میں ان سے چائنیز سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری زبان پر نی ہاؤ ہیلو بہت مشکل سے چڑھا ہے۔ انہوں نے فیصل آباد میں اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے جہاں وہ لوگ آتے ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یقین کریں میں نے پاکستان میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کول بننے کے چکر میں انگلش تو بہت اچھی بولتے ہیں لیکن اپنی قومی زبان اردو سے نابلد ہوتے ہیں۔ میں انگلش بولنے والوں کے خلاف نہیں ہوں، آف کورس یہ ایک اسکل ہے کہ آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ بھی کوئی زبان بول سکتے ہیں، بٹ پلیز اس کی وجہ دوسروں کو کمتر سمجھنا اور انگلش نہ آنے کی وجہ سے ان ایجوکیٹڈ سمجھنا آپ کے اخلاق کی پستی ہے۔ دوسروں کی خود اعتمادی کو صرف ایک دوسرے ملک کی زبان نہ آنے کی وجہ سے ٹھیس کبھی مت پہنچائیں۔ اوکے اٹس اے کول لینگویج، لیکن اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ میں بختاور کو لینگویج انسٹیٹیوٹ کی پاکستان میں چین بنانے کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ پہلے ہی فیصل آباد سے سٹارٹ لے چکی ہیں اور اللہ ان کی نیکی کا اجر بھی دے رہا ہے۔ کافی اچھا جا رہا ہے ان کا انسٹیٹیوٹ۔ میں ان کی پبلسٹی نہیں کر رہا لیکن آپ سب ضرور ان کا ساتھ دیں۔ میں نے مزید لینگویج ٹیچرز مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اگر آپ کو ان کے ریلیٹڈ معلومات چاہیے یا ان کے کام کو مزید دیکھنا ہو تو ضرور جانیں۔ ہماری کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کریں جو ابھی چند گھنٹے پہلے ایکٹیو کی جا چکی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔